The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جس طرح کے رمضان کے موقع پر افطار پارٹی کی خاندان والوں کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے، اگر کوئی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی اس افطار پارٹی میں نہ شریک ہو سکیں، نہ جائیں بے پردگیوں کی وجہ سے، کیونکہ جب مرد و عورت مکس ہوتے ہیں تو پھر بے پردگی کا بھی سبب بنتا ہے، اگر نہ جائیں تو پھر ناراضگیاں بھی ہیں، اور اگر جائیں تو پھر بے پردگیاں بھی ہیں، تو پھر آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ واقعی یعنی کہ یہ پتہ ہے کہ بے پردگیاں ہیں، گناہ سے نہیں بچ پائیں گے تو پھر تو ایسی جگہ جانا نہیں چاہیے۔ اب رہی ناراضیوں کی صورت، تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھانے والا ہو، سمجھدار گھر میں ایسا فرد ہو، وہ ان کو سمجھائے، نیکی کی دعوت دے کہ یہ افطار پارٹی اگر آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، یہ ساتھ میں گناہ نہ کیا جائے، عورتیں الگ کمرے میں ہوں، مرد الگ کمرے میں ہوں، تو اس طرح ہونا چاہیے۔ ہم آئیں یا نہ آئیں، آپ گناہوں سے بچیں۔ اس طرح موقع کے مناسبت سے مدنی پھول دیے جا سکتے ہیں، یا آپ کے ساتھ ایسی کوئی ترکیب ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے چلو آپ کو ہم الگ کمرے میں بٹھائیں گے گھر کی اسلامی بہنوں کے ساتھ، تو یہ اب اگر نہیں مان کر مرد و عورت کا اختلاط کرتے ہیں، مکسچر بناتے ہیں، اور آپ کو اگر پردے کے ساتھ واقعی مطمئن ہے آپ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر چلی جائیں، تاکہ یہ نا اتفاقیاں اور لڑائیاں یہ بھی تو کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس طرح کوئی بھی متبادل صورت نکالنی پڑے گی، اور جو بھی اس طرح کی افطار پارٹیاں کرتے ہیں تو افطار پارٹی ایک ہمارے یہاں رسم ہے، رواج ہے، کرتے ہیں رشتہ داروں میں، حرج نہیں ہے، بلکہ اگر اچھی نیت ہوگی اور عین شریعت کے مطابق ہوگا تو کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کو کھانا کھلانا، چاہے مالدار کو ہم کھانا کھلائیں تب بھی ثواب کا کام ہے۔ تو اس میں اب پھر گناہ شامل ہو گئے، یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ یہ ساتھ میں تو روز کی کہانی ہے نا، گھر گھر کی کہانی ہے کہ روز ہی مطلب دیور بھابھی جیٹھ یہ سب مل کر ہی گھروں میں عام طور پہ کھاتے ہوں گے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیور بھابھی کا تو پردہ ہے اور سخت پردہ ہے، ہلکا بھی نہیں ہے، کہ دیور کو حدیث پاک میں موت کہا گیا۔ تو یوں مطلب یہ کہ الگ الگ بیٹھا کریں، الگ الگ، یہ نہیں کہ یہ ادھر ان کا دسترخوان ادھر، تو پھر تو نظر بازی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ الگ کمرے میں ہوں یا الگ کمرے میں ہوں، یہ ہونا چاہیے گھروں میں بھی اور ڈیلی۔ حضور اس میں ایک اور رہنمائی فرمائیں کہ جیسے کہ افطار پارٹی ہے
یا جو افطار کی دعوت ہوتی ہے، تو اس میں مغرب کی نماز کے لیے مردوں کو اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو مردوں کو مسجد میں پھر جماعت سے مغرب پڑھنے جانا چاہیے، اور میزبان کو ہی اہتمام کرنا چاہیے کہ آئیے مسجد میں چلتے ہیں، نہ کہ گھر میں اہتمام کر لیں۔ اور پھر عشاء کی جماعت کے لیے بھی پھر اسی طرح، کیونکہ مغرب کی جماعت کے بعد پھر کھانے کا ہوتا ہے، وہ مغرب سے پہلے کچھ ان کے کہنے کے مطابق ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور پھر مغرب کے بعد پھر وہ صحیح کا کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں نماز با جماعت کا اہتمام، یہ میزبان اگر اس کا اہتمام کروا دے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے مسجد بھی آباد ہو، فوائد بھی حاصل ہو۔ ظاہر ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، نماز تو فرض ہے، اور مسجد کی جماعت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضی میں اس کی کافی دلائل دی ہیں کہ مسجد کی جماعت واجب ہے۔ کوئی عذر ہو ایسا کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اب گھر میں جماعت کر لیں تو ٹھیک ہے۔ یہ کہ اس کا بھی پتہ نہیں گھر میں بھی کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں، کھانے پینے میں مصروف رہتے ہوں، اور ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، مغرب کے بعد عشاء کی اذانیں جلدی ہو جاتی ہیں، پھر تراویح نماز یہ سب سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ کاش ایسا ہو جائے کہ پانی پی لیا، کھجور ایک آدھ، اور پھر فوراً مغرب کی نماز پڑھی، یا قریبی مسجد میں ہی سارے مہمان مرد جو ہیں یہ ہوں اور وہیں افطار کریں۔ یہ ممکن نہیں لگتا میرے لیے کہ یہ کوئی مانے میری بات، تو چلو گھر میں، مگر گھر میں آئیں گے نا مہمان تو مہمانوں کی بھی تو اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں نا، گھر والا لاکھ آپ مطلب علم یہ سب چیزیں سمجھتے، آپ مہمانوں کو بلائیں گے افطار میں، آپ خالی پانی اور کھجور ان کو ایک پاس رکھ دیں گے تو نہیں پھر جو آپ کا اشر کرے گی نا قوم، رکھنا پڑتا ہے سر، رکھنا پڑے گا۔ جس کو آپ دعوت بولیں گے، پارٹی بولیں گے، تو اس میں پھر وہ پارٹی ہوتی ہے، اب وہ 10 قسم کے آئٹم رکھیں گے تو کہاں مغرب کی نماز میں اتنی جلدی فارغ کہاں ہوں گے؟ اور یہ جب یہ اب یہ کہ اس وقت چیزیں بھی ہیوی ہوتی ہیں، یہ میں نے نوٹ کیا، افطار کے وقت ہیوی ہوتی ہیں، بعد میں نارمل ہوتی ہے عام طور پہ، تو اب یہ کہ ہیوی چیزیں کھائے گا یہ، پھر مغرب میں جا کر یہ پھر آئے گا تو بھوک تو مر جاتی ہوئی، لیکن پھر ذرا کھانا تو پڑتا ہے، نفس چھوڑتا نہیں ہے، اور اس کا بھی اصرار ہوتا ہے، میزبان کا بھی کھائیے کھائیے، کھاؤ کھاؤ، پلیٹوں میں نکال دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو بس یہ کہ آزمائشیں تو ہے، فوراً افطار کریں، پانی پئیں یا کھجور کھائیں، مسجد میں آئے، باقی بھلے وہ آئٹم ہے دسترخوان پر انتظار کریں آپ کا، واپس آ جائیں، پھر یہ آئٹم ہے کھائیں، پھر کھانا کھائیں، اپنا پیٹ کا اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب کریں، انشاءاللہ مطلب یہ کہ نمازیں بھی ملیں گی اور سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہ بے پردگی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں بے پردگی ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو، گانے باجے ہو رہے ہوں، تو اسی جگہ پر دعوت ہو تو نہیں جا سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو شوگر ہو تو کیا روزہ حالت میں اس کی شوگر لو ہو جائے تو کیا اس کا روزہ توڑنا جائز ہوگا؟ کیونکہ شوگر کی حالت میں جب شوگر لو ہو جائے تو کچھ میٹھا کھانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر واقعی ایسی طبیعت ہو گئی ہے شوگر کی وجہ کہ عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، اس طرح کا کوئی عوارض اپنا تجربہ ہے تو، یا کوئی طبیب حاذق، کوئی ماہر طبیب جو مطلب خوف خدا والا بھی ہو، تھوڑا بہت اس کو معلومات ہو، اللہ اور رسول کی باتوں میں مانتا ہو، اس طرح کا نہ ہو مولانا نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے، اسلام یہ نہیں بولتا، اسلام یوں نہیں بولتا، کوئی سختی نہیں ہے، روزے مت رکھو، اس طرح کے ڈاکٹروں کا بھی ایک طبقہ ہے، ان کے تو پاس جانا بھی، ان کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے کہ اپنے کچھ اور کچھ نہ ہو جائے، نہ ان سے علاج کروانا چاہیے۔ اچھے ڈاکٹروں کی بھی ہے ایک تعداد، یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے ماشاءاللہ، خود روزہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور وہ اللہ اور رسول میں سمجھتے ہیں، مطلب واسطے بھی پڑھیں میرے، تو اس طرح مطلب یہ کہ تجربہ یا وہ کوئی اسلام کو سمجھنے والا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، مگر بعد میں قضا کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر رونے کی وجہ سے منہ میں پانی، آنسو منہ میں چلے جائیں
تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آنسو منہ میں چلے گئے تو ایک دو قطرہ ہیں چلے گئے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اور اگر اتنا آنسو منہ میں ہے کہ منہ میں نمکینی محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ تو حلق میں بھی محسوس ہوا کہ اتر گیا تو حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ بھی یاد ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کہیں دور ہے اور افطار کے وقت ہو جائے، اگر کچھ 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ ہو جائے افطار کرنے میں تو اس روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ روزہ تو ہو جائے گا، تاخیر مکروہ ہے، لیکن جب افطار کا یقین ہو جائے یہ غروب آفتاب کا، اس لیے شک شبے کے عالم میں کر رہے کہ شاید غروب ہو گیا ہوگا، کنفرم ہو جائے غروب ہو گیا ہے اب دیر نہ کرے. اس کے لیے افطار کے لیے وہ نیلے پیلے شربت کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے. کوئی بھی چیز اپنے پاس ہے ایسی کہ جو کھائی جا سکتی ہے، کوئی دانہ ہی ہے مطلب کسی اناج کا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ نگل لے گا تو افطار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. روزے کی حالت میں اگر جیسے جو بورنگ کا جو کھارا پانی ہوتا ہے اس سے وضو کرتے ہیں، کیا اس پہ روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ کھارے پانی سے، سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، روزے میں بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو افطار سے قبل دعا قبولیت حکم ہے کہ افطار سے پہلے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو پھر جو افطاری کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں جیسے ایک کھجور کھا لینے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا یہ اس دعا کے حکم میں آئے گا یا جو ہم پہلے دعا کرتے ہیں تو جو عام رواج ہے کہ اکثر لوگ افطاری سے پہلے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں مطلقاً منع تو نہیں ہے نا دعا کرنا؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. افطار سے پہلے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. مدنی چینل پر تو سارا رمضان افطار سے پہلے دعا ہوتی ہے، مگر جو قبولیت کا وقت جو بیان کیا گیا حدیث پاک میں اس کی تحقیق بیان کی ہے کہ افطار کر لے اس کے بعد دعا کرے. جیسے کھجور کھا لی یا پانی کا گھونٹ پی لیا اب دعا کرے، یہ قبولیت کا وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی مریض کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے اس کو بار بار آکسیجن لینا پڑتا ہو تو وہ روزے کی حالت میں بار بار آکسیجن ہر 2-3 گھنٹے بعد لے سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ اصل نقلی ہوا ہوتی ہے، ہم سانس میں جو لیتے ہیں نا آکسیجن وہ اور چیز ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سجدہ تلاوت کا اصل حکم کیا ہے؟ اس کے شرائط پائے جائیں تو واجب ہے. کیا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، مگر صحیح طریقہ بہتر طریقہ یہ خارج نماز جب سجدہ تلاوت واجب ہوا تو کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اب کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنا بھی نہیں ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کہنا یا ہاتھ باندھنا یہ نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے. اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت کرنا ہو تو کس طرح کریں گے؟ جس طرح بھی طریقہ بتایا کہ کھڑے کھڑے کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. تو اس طرح ایک سے زیادہ ہوں تو اس طرح کھڑے کھڑے ہر سجدہ کرے. پچھلے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے تو کیا گناہگار ہوں گے؟ نہیں، وہ تو بھلے 100 سال کے بعد بھی اگر یاد آیا کرنا تو واجب تو ہے، واجب تو اس کا معاف نہیں ہوگا نا دیر ہو جانے سے. بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی کہ ابھی جسے پڑھا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وضو بھی ہے تو وہ سجدہ تلاوت فوراً کر لے. بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اگر کسی نے یوں ہی کئی سجدہ تلاوت نہیں کیے اور یاد بھی نہیں کہ کتنے چھوڑے تو اب وہ انہیں کس طرح ادا کرے؟ ظن غالب کرے، غور کرے، سوچے کہ کتنے ہوں گے، تو جتنا جہاں ذہن جم جائے اس کے کہ اتنے ہوں گے اتنے کر لے. زیادہ بھی اگر کر لے تو احتیاطاً تو کوئی نقصان تو ہے نہیں. آیت سجدہ کا اگر صرف ترجمہ پڑھا
تو کیا اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت والی آیات قرآن پاک میں کتنی ہیں؟ 14۔ اچھا یہ دیکھیں، سن لیجیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق مدنی چینل پر جوابات دیے جاتے ہیں۔ شوافی بھی سنتے ہوں گے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں 15 سجدے ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ آیت سجدہ سنی تو کیا سب کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا؟ جی، کیا تلاوت کے دوران آیت سجدہ چھوڑ سکتے ہیں اس نیت سے کہ اگر پڑھ لی تو سجدہ کرنا ہوگا؟ سجدے سے بچنے کے لیے آیت ہی چھوڑ دی۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور سر پیٹ لیتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ تو سجدے کے لیے آیت چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ بالکل آیت بھی پڑھے، سجدہ بھی کرے۔ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ ہے، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ 2-1 آیت پہلے یا بعد کی ملا لے۔ تراویح میں امام صاحب اعلان کرنا بھول گئے، کیا ان پر کوئی گناہ ہوگا؟ نہ گناہ تو نہیں ہوگا امام پر، وہ عوام سزا دے گی اس کو، نہیں، صحیح کی سزا دے گی اس کو، جیسا ہڑمنگ بچائیے عوام۔ امام صاحب چلے جائیں گے سیدھا سجدے میں، قوم کہی ہوگی رک۔ ہاں، امام نے کر دیا سجدہ، واجب تو ادا کر لیا، لیکن یہ اصل مسئلہ یہ کہ ہر ایک کو یہ چونکہ سجدے واجب ہے نا، سب کو پتہ ہونے چاہیے کہ کہاں کہاں سجدہ واجب ہوتا ہے۔ یہ واجب علوم میں سے ہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہے تو بڑا دشوار۔ تو اگر کبھی ایسا امام صاحب کر لیں نا تو ان پر ویسے امام صاحب خوفزدہ ہوں گے کہ میں بھول گیا اب کیا ہوگا، پھر ایسے اوپر چڑھائی کرنا تو یہ آپ کا امام ہے، ملازم نہیں ہے۔ اگر ملازم بھی ہو تو اس پر بھی اس طرح چڑھائی نہ کی جائے، کہ یہ ایسی غلطی ہے کہ جو عام طور پہ آدمی جان بوجھ کر نہیں سکتا، کہ وہ خود ڈرتا ہے کہ کہیں شور مچ جائے گا۔ تو اگر 99 افراد شور مچا بھی رہے ہیں اور سبھی شور مچا رہے تو آپ بھی سر ملا لیں، نہیں، کم از کم سینچری تو پوری نہ کریں، آپ چپ رہیں۔ اسلامی بہن نے اگر اپنے مخصوص ایام میں سجدہ تلاوت سنی یا پڑھی، کیا اس پر بھی سجدہ اسی وقت واجب ہو جائے گا؟ سجدہ اس حالت میں واجب نہیں ہوتا جب مخصوص ایام میں عورت نے آیت سجدہ سنی، اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور اس کو پڑھنا تو ویسے ہی تلاوت قرآن تو ہے ہی حرام ایام مخصوصہ میں، پڑھے گی تو بھی واجب نہیں ہوگا، سنے گی تو بھی واجب نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال تھا کہ زکوٰۃ دینا صرف رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں کہ ہم پورے دوسرے مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں؟ لیٹ سپوز اگر میرے اوپر 1,20,000 بنتی ہے تو میں اس کو اسپلٹ کروں ہر مہینے میں 10 ہزار روپے، تو یہ کیا کر سکتا ہوں میں؟ زکوٰۃ کے لیے رمضان ہونا شرط نہیں ہے، یہ عوام میں بالکل رمضان شریف کا ایک رجحان ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس سے تاخیر کرنا گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا یعنی کہ سال جو صاحب نصاب ہوا اور جو بھی اس کے شرائط ہیں، تو اس کا سال محرم شریف کی سمجھو کہ 4 تاریخ کو، 4 تاریخ کو اس کا سال پورا ہوتا ہے اس کے مال پر۔ 4 تاریخ کو بھی سمجھو 4 دوپہر کے 4:04 پر یہ صاحب نصاب ہوا، محرم کی 4 تاریخ کو دوپہر کے 4:04 پر وہ صاحب نصاب ہوا، تو اب آنے والے محرم کو وہ دوپہر کے 4 محرم کو 4:04 جیسے پورے ہوں گے نا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہی شرائط کے ساتھ زکوٰۃ اس پر اب فرض ہوئی۔ اب رمضان کا انتظار کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کہ تاخیر بلا وجہ یہ گناہ ہے فرض ہونے کے بعد۔ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہر مہینے میں 10,000 کر کے دے دوں، یہ صحیح ہے، مگر یہ کہ جب وقت پورا ہو گیا کہ فرض ہو چکی، اب فرض ہوئی، تو اب جتنے بھی باقی ہیں 20-30 ہزار جو بھی ہیں وہ اب دے دے فوراً، اس میں دیر نہ کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 4 محرم کو جو میں نے مثال دی آپ کو، آپ کی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو رمضان شریف آیا تو اب وہ زکوٰۃ بھلے دے دیں ایڈوانس میں، رمضان شریف کی برکتیں لینے کے لیے آپ چاہتے ہیں تو بے شک دے دیں، اور جب یعنی اسی شرائط کے ساتھ 4 محرم تک اب جو اضافہ ہوگا اور جو زکوٰۃ اس پر فرض بنے گی
تو وہ بھی دینی آئے گی، دینی ہوگی. یعنی کہ رمضان میں آپ کا سال ہی پورا ہو گیا، سال پورا نہیں ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جاوید رضا ہیں، کہتے ہیں روزے کی حالت میں اگر مچھر منہ میں چلے جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مکھی چلی گئی منہ میں، حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو مچھر بھی یوں حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ لگ رہا ہو تو کیا نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، نہ بھی لگاؤ تو کر سکتے ہیں. جمعے کا غسل ویسے ہی سنت ہے نا، مستحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. روزے میں غصہ پینے کا کتنا ثواب ہے؟ غصہ پینے سے روزے پر روزہ نہیں جائے گا اور انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. اس قانون کے تحت کہ رمضان میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو غصہ پینا بھی ایک ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. انشاءاللہ اس میں بھی ثواب زیادہ ملے گا. اور رمضان میں غصہ لوگ بولتے ہیں زیادہ آتا ہے، مجھے سمجھ نہیں پڑتی. مشہور ہوتا ہے تو آتا ہی ہوگا، ظاہر ہے وہ بھوک پیاس اور چڑچڑا پر آ جاتا ہوگا شام کے وقت خاص کر، ہے نا. تو میرے کو اس کا تجربہ نہیں، اس لیے مجھے یوں ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہوتا نہیں ہے کیا کیوں بولتے ایسا، یا نفسیاتی طور پہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہے کہ روزے میں غصہ بول، میرا مت چھیڑا، میرا روزہ ہے. دماغ لگتا ہے کہ شاید روزے میں صبر کا مادہ بڑھ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، ماہ صبر ہی ہے. ہمارے صبر ہے اور بندہ روزہ رکھ کر صبر ہی کر رہا ہے. غصہ مشہور بہت ہے، غصہ لوگ بولتے آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرے دو سوال ہیں کہ عصر کے مدنی مذاکرے میں سجدہ تلاوت کے متعلق جو سوال جواب ہوئے، تو اس کے بارے میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر ایک سے زائد سجدہ تلاوت تھے اور اس نے اس طرح سجدے کیے کہ پہلا سجدہ کیا، پھر بیٹھ گیا، پھر دوسرا کیا، پھر بیٹھا، پھر تیسرا کیا، تو اس طرح کیا اس کا ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور کوئی سامنے موجود شخص بھی ہو، تو اب دوران تلاوت سجدہ تلاوت کی آیت آ جاتی ہے، تو کیا وہ اس نیت سے چھوڑ سکتا ہے کہ اگر وہ پڑھے گا تو اس پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، اور یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا، تو کیا اس نیت سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں. بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. جزاک اللہ خیرہ. یہ ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے، یعنی اس طرح کہ ایک سجدہ کیا پھر بیٹھ گیا، دوسرا سجدہ کیا بیٹھ گیا. وہ جو طریقہ غالب مستحب ہے کھڑے ہو کر کرنے کا، تو اگر مستحب ترک کیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن نیکی ہے، ہو سکے تو نہ چھوڑے آدمی. اتنا مشکل بھی نہیں ہے کھڑے کھڑے سجدے میں جانا ایک نارمل آدمی کے لیے. اب میرے ایسا معذور ہے، اس کے بعد دوسری ہے. اور دوسرا حصہ یعنی خود تلاوت کر رہا ہے، اب کوئی سن رہا ہے، قریب میں آواز جا رہی ہے اس کو، تو اب آیت سجدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ویسے بھی زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے. تو اگر لوگ سن نہیں رہے تو پھر تو یہ کہ اکیلے ہی پڑھنا ہے. اگر سننے والے موجود ہیں تو بھلے مناسب آواز سے پڑھے ہو، جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان کو سنانے کے لیے، ورنہ جو سارے بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اس پہ تو ویسے ہی ضروری ہے کہ آہستہ پڑھے. سب زور زور سے پڑھیں تو گناہ والا طریقہ ہے. ہاں، طلبہ جو سبق یاد کر رہے ہیں اور یہ اپنا ریپیٹ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو عام طور پہ تلاوت کرنے والے، ان کو تو پڑھنا ہی آہستہ ہوتا ہے، اتنی آواز ہو خود سنیں، یہ ضروری ہے. اتنی آواز سے آیت پڑھ لے گا تو پڑھنا تو ہوا، اس کو آواز نہیں جائے گی. پھر اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ سجدہ نہیں کرے گا، تو آپ اس سجدہ گزار ہیں، سجاد ساجد جو بھی آپ ہیں، کسی کو نہیں بننے دیں گے. ہم اپنا کام کریں. اب پھر بھی اس کو امر بالمعروف کر دیں کہ آپ پر سجدہ واجب ہو گیا، ورنہ کس کو پتا کہ سجدہ واجب ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے میرے اہل سنت، میرا آج آپ سے یہ سوال ہے، منہ سے خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ خون اگر تھوک پر غالب آ گیا، تھوک سرخ ہو گیا اور یہ اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، یا پھر خون کا اثر حلق میں محسوس ہوا کہ یہ اتر گیا ہے تو بھی روزہ ٹوٹے گا. اور تھوک کے برابر خون ہے، خون اور تھوک برابر ہے، تب بھی اترے گا تو روزہ
टूट जाएगा। और अगर थूक पर खून गालिब नहीं, यानी येलो हो गया, थूक पीला हो जाएगा, खून कम होगा ना, ऐसा थूक उतर गया, तो अगर जायका महसूस होगा ना, खून का टेस्ट महसूस होगा, तब भी रोज़ा टूटेगा। टेस्ट महसूस ना हुआ तो रोज़ा ना टूटेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा घर बना हुआ है, मैंने रेंट दिया हुआ है मैंने, तो उसको जो किराया आ रहा है उस पर रेंट ज़कात लगेगी नहीं लगेगी? हाँ, किराया तो ज़कात में काउंट होगा, यानी कि जो भी ज़कात की निसाब बनती है उसमें ये भी शामिल रहेगा। साल भर गुजर जाए और जो भी शराइत है तो ये रेंट पर भी शराइत में वो आएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल मेरा ये था, अपना रोजे की हालत में ये जो वैक्सीन आजकल लग रही है कोरोना की, तो अभी हज पे जाने के लिए, उम्रे पे जाने के लिए तो वैक्सीन लाजमी करती है बूस्टर डोज, तो ये रोजे की हालत में लगा सकते हैं? जी हाँ, इंजेक्शन की सूरत में जो वैक्सीन लगती है, वैक्सीन के ड्रॉप्स भी देते हैं, तो इंजेक्शन लगाना रोजे में जायज़ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद ये इरशाद फरमा दें कि जैसे कोई हाशमी है और उसकी बीवी गैर हाशमी है, तो क्या वो ज़कात ले सकती है? बराए करम रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमान। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम बिग़ैरि हिसाब। हाँ, ले सकती है, लेकिन शोहर तो नहीं देगा अपनी बीवी को, यानी कि दूसरों से ले सकती है अगर हकदार है तो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क़िबला आमिर सुन्नत से सवाल ये है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बेटी अपनी बहन की गोद दे दी, तो क्या अब उसका फितरा वो शख्स अदा करेगा या जिसको गोद में दिया है वो अदा करेंगे? अगर सगे बाप पर फितरा वाजिब है तो फिर अब अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी उसको देना है। तो ज़ाहिर है कि बाप तो मिटा नहीं, बाप तो है, बाप की इजाज़त से वो जिसने पाला है वो भले दे दे, बेटी उसी की है, ले पालक दी है, ठीक है, लेकिन जब भी नाम भी लिखेंगे ना तो उसी असल बाप का लिखेंगे। आजकल ऐसा नहीं होता, वो जिसने पाला उसका नाम लिखा जाता है, ये गुनाह है, जायज़ नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या एडवांस ज़कात दे सकते हैं? दे सकते हैं। भाई बहन, खाला, फूफो, सास ससुर की ज़कात से मदद की जा सकती है? की जा सकती है। क्या यतीम बच्चे को ज़कात दी जा सकती है? दी जा सकती है, जबकि वही हकदार हो। औरत की ज़कात अदा करना क्या उसके शोहर के ज़िम्मे? जी नहीं। ज़कात में अंग्रेज़ी तारीख का एतबार है या इस्लामी तारीख का? अंग्रेज़ी तारीख का एतबार रखना तो हराम है। शरीयत ने इस्लामी तारीख का एतबार रखा है, हिजरी सिन के हिसाब से। किसी पर कर्ज चढ़ा हुआ है तो क्या अब वो उतनी रकम को माइनस करके ज़कात का हिसाब लगाएगा? जी हाँ। क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे ज़कात देना होगी? अगर वो माले तिजारत है तो काउंट होगी ज़कात में, वरना नहीं। क्या ज़कात में राशन, फ्रिज, मोटरसाइकिल वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये भी दे सकते हैं? दे सकते हैं। पिछले सालों की ज़कात नहीं दी तो क्या तौबा से माफ़ हो जाएगी? तौबा तो फ़र्ज़ है कि अगर बिला वजह इसने ताख़ीर की है, और ज़कात ये सारी पिछली देनी होगी। किराए पर चलने वाली बसों, गाड़ियों पर क्या ज़कात होगी? इसकी आमदनी पर जो किराया वगैरह आता है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दो बहन भाई हैं, भाई का कारोबार है अच्छा और बहन गरीब है, तो भाई जो ज़कात देगा वो ज़कात के पैसों से बहन के शौहर को कारोबार करवा सकता है? मालिक बना सकता है कि इसको पैसे दे दे और उसको मशवरा भी दे देगा, आप कारोबार कर रहे हैं, अब वो करे ना करे, ज़कात जब उसने कब्जा कर लिया तब ये उसका माल हो गया। ज़कात देने वाले की उमूमन नीयत यही होती है ऐसे मुस्तहिक को कि वो कारोबार शुरू कर दे ताकि वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और वो मतलब एक इस्टेब्लिश हो जाए उसको। लेकिन जो लोग उस तरह नहीं करते कि वो देखिए ज़कात का मालिक तो बन गया, अब उसका मालिक अब वो नहीं ना करे तो ना करे, अखलाक की तौर पर आप उसको क्या मशवरा देते हैं कि अगर उसको इस वजह से ज़कात दी गई है तो उसको क्या करना चाहिए? ज़ाहिर कि वो खुद भी तो चाहता होगा कि मैं पाँव पे खड़ा हो जाऊं, वो जिस तरह वो मुनासिब समय कारोबार करे, कारोबार में लगाए, करना भी चाहिए ताकि ये मांगने से जान छूटे कि मांगना जिल्लत है।
ज़कात पर पलना अच्छा नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, दादी के इंतकाल की वजह से आखिरी अशरे का सुन्नत के इतिकाफ तोड़कर जनाजे में चले गए, क्या उसका गुनाह हुआ और इस साल उसकी कज़ा कर सकते हैं? कज़ा तो वाजिब है कि एक दिन की कज़ा करनी होगी, और कज़ा का तरीका ये है कि कल कज़ा करना चाहता है तो आज सूरज गुरूब होते वक्त बनियत एहतिकाफ मस्जिद में हो, रात मस्जिद ही में गुजारे, दिन का रोज़ा भी इसमें लाजिम है, रोज़ा भी रखे, और जब कल सूरज गुरूब होगा तो फिर ये इसका एहतिकाफ कज़ा पूरी हो जाएगी। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल ये भी आया है कि क्या गैर मुस्लिम को ख़रीदो फरोख्त में झूठ बोलकर या धोखा देकर माल बेचा जा सकता है? जी नहीं, ये भी गुनाह है। गैर मुस्लिम को धोखा देना जायज़ थोड़ी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। रोज़े की हालत में अगर नहाते हुए, गर्म पानी से नहाते हुए भाप वगैरह अगर नाक के ज़रिए दाखिल हो जाए, अगर खुद ब खुद चली गई है ना भाप, तो कोई हर्ज नहीं है। खास करके ना एहतमाम के साथ रोज़ा याद होने के बावजूद खींचा भाप या खाली धुआं भी खींचा इस तरह, तो रोज़ा टूट जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक आदमी बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन उसके घर के अखराजात बड़ी मुश्किल चल रहे हैं, उसके ऊपर फतराना जरूरी है देना, या जो फतराना लेता है उसके ऊपर भी फतराना जरूरी है? अब अगर ये भी इसमें शराइत पाए गए उस दिन, तो फितरा सारा साल जैसे कि माल जमा होना ये शर्त नहीं है। ये ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त अगर वो साहिब निसाब है तो इस पर फितरा वाजिब होता है। एडवांस में दे सकते हैं, लेकिन फितरा वाजिब होने का वक्त ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त वो साहिब निसाब हो। चाहे खुद ज़कात लेता था, एकदम से बाज़ वक़्त माल आ जाता है आदमी के पास और साहिब निसाब हो सकता है, तोहफा ही दे दे, किसी की फौतगी हो गई और उसको मतलब है ना कि कोई विरसा ऐसा मिल गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा अमीर सुन्नत से ये सवाल है कि जो बंदा सिर्फ रोज़ा रखे और इबादत नमाज वगैरह कोई न पढ़े तो क्या इसकी रोज़ा इस सूरत में हो जाएगा? जवाब इरशाद फरमाए। फ़र्ज नमाज तर्क करना गुनाह कबीरा है, सख्त गुनाहगार जहन्नम का हकदार है। ताहम अगर उसने फ़र्ज रोज़ा रखा है तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसका रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा इसका हो जाएगा। अब जो दो फ़र्ज तर्क करता है तो तीसरा नहीं करता तो उसको तीसरा माना तो जाएगा ना। अब जो शराब पिए तो गुनाहगार तो है, तो इसको ये तो मजबूर नहीं किया जाएगा कि जुआ क्यों छोड़ के रखा, जुआ भी खेल, तो नहीं कहेंगे ना सर। तो इसको ये तो नहीं कहेंगे कि तू नमाज नहीं पढ़ता तो अब रोज़ा भी मत रख, रोज़ा रखने दिया जाए और नेकी की दावत दी जाए कि नमाज भी पढ़ा करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि अगर कोई बंदा रोज़ा रखे और सदक़े फ़ितर वाजिब अदा ना करे तो क्या इसी सूरत में इसकी रोज़ा हो जाएगी? रोज़ा हो जाएगा, फ़र्ज अदा हो जाएगा उसका। अलबत्ता ये वईद है कि जब तक सदक़े फ़ितर नहीं देता, रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका हुआ होता है। सदक़ा फ़ितर उसकी कबूलियत का सबब बनता है। ताहम ये कि उसका फ़र्ज जो है वो अदा हो जाएगा अगर सदक़ा फ़ितर उस पर वाजिब है। तो सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं है तो उसके लिए ये नहीं है, ये उसके लिए कि जिस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है फिर भी अदा नहीं करता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर हम किसी ऐसे फ़कीर को सदका वगैरह दें जिसको सदका ना लगता हो तो क्या हमें इसका गुनाह मिलेगा? अब अगर ज़कात ऐसे शख्स को जानबूझकर दे दी कि जो हकदार नहीं है ज़कात का, तो ज़कात होगी ही नहीं, दोबारा ज़कात देनी पड़ेगी, और अब नहीं दी तो गुनाहगार होगा जिस पर फ़र्ज है ज़कात। प्रोफेशनल जो होते हैं इनको तो आम सदका खैरात भी जानबूझकर देना ये भी गुनाह है कि उसकी वो गुनाह कर रहा है, प्रोफेशन बनाया उसने खैरात का, हमने उसकी मदद की, तो उसकी मदद नहीं करेंगे तो काम धंधे पे लग जाएगा। तो इसलिए ऐसों को भी खैरात नफल सदका भी ना दिया जाए जिसका पता कि प्रोफेशनल है, कारोबारी जो भिखारी होते हैं, पेशावर भिखारी इन दिनों ज़्यादा निकल पड़ते हैं।
ज़्यादा सोच समझ कर गौर करके देना चाहिए। इसमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि अच्छे खासे लोग जो है ना वो अपनी गाड़ी में जब सुबह निकलते हैं तो जैसे रेस गाड़ी जिसको कहते हैं ना, चेंज अपने साथ रख कर निकलते हैं। इनको ये होता है कि रास्ते में जो जो सिग्नल पर हमें भिखारी मिलते रहेंगे हम उन्हें देते चले जाएंगे। वो इसको एक सवाब और नेकी और सुबह सुबह एक नेकी का काम करके जाना उसको ये समझ रहे होते हैं, जबकि वो देखते हैं कि रोज़ाना ये भिखारी सिग्नल पर ही मिलते हैं और मांग ही रहे होते हैं। उनको भी चाहिए कि वो इनको देने के बजाय मुस्तहिकीन को तलाश करके उन्हें दे दिया करें। मुस्तहिक जो है ना ये उम्र भर मुस्तहिक ही रहता नहीं है, अचानक किसी पर आ पड़ती है और वो बेचारा ऐसा हो जाता है खैरात मांगने वाला, तो वो ना वो सिग्नल पर आकर एक्शन करेगा, एक्टिंग करेगा, ना वो मतलब वो नपे तुले जो जुमले बोलते हैं, जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, सबका भला, सबकी खैर, ये रट्टे पिटाए जुमले जो थे ये इनकी अलामत होती है कि प्रोफेशनल है। बाकी जो वाकई हकदार हुआ जिस पर मुसीबत आ पड़ी और उसको सवाल करने की हाजत पड़ी तो वो तो अब बोल भी नहीं सकेगा, अल्फाज अदा नहीं होंगे उससे, लड़खड़ाएंगे उसके अल्फाज, अगर कुछ बोलना भी चाहेगा तो रोना आ जाएगा उसको, तो वो मतलब पहचाना चाहिए। लेकिन तकरीबन 99.9 ये प्रोफेशनली होते हैं, एहतियातन में 100% नहीं कहता। हिस्सों को देना और गटर में डालना, मुबालगा कर रहा हूँ, देने से क्या मतलब, इनको गुनाह पर मदद है कि ये मजीद इस लाइन में ये लोग और पक्के होते चले जाते हैं। हाँ, बात सूरतें होती हैं कि प्रोफेशनल को देना जायज़ हो जाएगा, वो जहन में आ रहा था मेरे कि जैसे वो ऐसा है कि अगर इसको नहीं देंगे तो ये बुरा भला बोलेगा, दूसरों के सामने डिग्रेड करेगा, तो इसके शर से बचने के लिए अगर किसी ने दे दिया तो ये जायज़ है देने वाले के लिए, लेकिन लेने वाले के हक में रिश्वत है ये। लेकिन आम तौर पे जो दे रहे होते हैं सिग्नल वगैरह पर, वहाँ तो ये सूरत हाल बनती नहीं है। देखे ऐसे फकीर मैंने बिल्कुल वो दुकान पे वो धरना मारते हैं, अड़ी करते हैं और वो ब्लेडें मारेंगे बदन पर, और बिल्कुल यानी कि ये ड्रामाबाजी मैंने देखी है। तो अब ज़ाहिर है कि बिल्कुल धंधा रोक के और बिल्कुल जान पे आ गया है, इससे को कुछ ने कुत्ते को हड्डी डालकर वो टाल देना, ये इस तरह हर एक आदमी क्या करे, दिमाग खराब कर देते हैं। कारोबार आदमी गाहक रुक जाए, लोगों का तमाशा बनाए होते हैं, इतने लेगा हम उतने लेगा, नहीं तो यूं करे एक्टिंग एक्शन, मतलब दुनिया देखे भाली। अब जिंदगी गुजर गई मेरी, मैंने ये तमाशे देखे जब दावत इस्लामी नहीं होती थी, अपना लड़कपन बचपन। आप लोगों में से बाजों ने देखे होंगे, एक से देखे ना ड्रामाबाज होते ही, आदमी क्या करे। यही अंदाज वो मुहर्रम में भी देखा है, मुहर्रम में भी इस तरह के होते हैं, वो ढोल बजाएंगे और छुरियां लेकर उछल कूद करेंगे वो दुकानदार के सामने, वो देखकर ही टालेगा, नहीं तो मर जाएगा बेचारा, देना ही पड़ता है सबको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मौलवी साहब का मुझे हिकिड़ो सवाल आहे, मस्जिद जे चंदे में अगर ज़कात ॾेई वञे थी ऐं अॻे माण्हू खे ख़बर ना आहे त उन चंदे जो छा कयो वञे थो ऐं अॻे वठण वारे जे लाइ छा हुकुम आहे? न जेको मस्जिद जे चंदे में ज़कात दी वठे त उनजी ज़कात का न थींदी, पर जेको चंदो करे रहियो आहे उनखे ख़बर कान्हे त उनखे गुनाह ना मिलंदो। जेको ज़कात इन में ॾिनी है उनखे खपे कि या तो वो रक़म वापस गिनी वठे, वो ज़कात जी नीयत से जेको हक़दार है उनके जो मालिक ठाही ॾे, या फिर ये है कि पल्ले से ज़कात मजीद हक़दार के दी दी। यानी जिसने मस्जिद के चंदे में ज़कात डाल दी तो उसकी ज़कात नहीं होगी, क्योंकि ज़कात में हक़दार को मालिक बनाना शर्त है। तो अब ये कि चंदा लेने वाले को पता नहीं कि ये ज़कात है, तो चंदा लेने वाला तो गुनाहगार नहीं है। अलबत्ता जिसने डाली वो दोबारा ले सकता है कि मैंने आपको दे दी हो तो ज़कात की रकम है, जबकि वो ज़रा हलाक ना हुई हो, ख़त्म ना हुई हो, बाकी हो, तो वो वापस ले सकता है, निकलवा सकता है कि मैंने ज़कात दे दी है ये। और फिर ये कि किसी हकदार को मालिक करे, या फिर ये कि अब वो हलाक हो गई, अब चला गया चंदा लेने वाला, या अब इसने
یہ ذہن بنا لے کہ چلو اس کو بھی اپنے رہنے دیتے ہیں، نفل صدقہ ہو گیا، اور وہ زکوٰۃ کسی حقدار کو ادا کر دے تو اب یہ زکوٰۃ کے فرض سے سبکدوش ہوگا، فارغ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہے اور روزے کی حالت میں وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا، اب اس کی عادت تھی وضو میں غرغرہ کرنے کی، حسب عادت اس نے غرغرہ کر لیا، وہ یہ تو جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن جلدی میں وضو کرنے کے دوران اس نے غرغرہ کر لیا عادت کے مطابق، تو اب آیا یہ کہ غرغرے کے دوران اس کو 1-2 بوند حلق سے نیچے اترتی بھی معلوم ہوئی، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ رہنمائی فرما دیں، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اب وہ پورے دن کس طرح سے گزارے، اس کی بھی رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ روزے میں غرغرہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہے روزے میں غرغرہ کرنا، البتہ اگر پانی اترتا محسوس ہوا ہے، اس کو کنفرم ہے کہ پانی اترا حلق کے نیچے سے، تب روزہ تو ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ یاد ہو، اور باقی دن جو ہے روزے دار کی طرح گزارنا ہوگا، واجب ہے، اور ایک روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہے اس پر، قضا کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر سنت نے ایک مدنی مذاکرہ میں فرمایا تھا کہ باف ہوتی ہے اسٹیم، وہ ناک میں لینے سے روزے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے میں جو اسلامی بھائی کھانا پکاتے ہیں یا دیگوں کو پکاتے ہیں، ان کی جو باف ہوتی ہے وہ روزے سے ناک میں جاتی ہے، کیا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود بھاپ جو اڑتی ہے اور وہ ناک میں بھی چلی جاتی ہے سانس میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باقاعدہ منہ قریب کر کے ارادتاً بھاپ کھینچے تو روزہ ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا بھاجن سوال ہے، میرا بیٹا ہے 11 سال کا، اس نے روزے 2 رکھے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اور بھی رکھوں گا، لیکن اس کا نیکی ملے گا ہمیں نہیں ملے گا؟ والدین کی ترغیب پر رکھے اور 2 رکھوائے والدین نے، ثواب ملے گا یا کیا ملے گا؟ اس کو اس بات سے سمجھے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو سرپرست جو بھی ہے والد ولی اس کا 7 سال کا ہو کر جیسے ہی 8ویں سال میں یہ قدم رکھے، 7 سال پورے ہو گئے، اب جو ہی 8واں سال شروع ہوا تو والدین پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ اگر 7 سال کا بچہ جو یہ 8ویں میں قدم رکھا اس نے، اس کو روزے کا کہے، اگر روزے کے لیے نہیں کہیں گے، حکم نہیں کریں گے اس کو، تو والد جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اب یہ کہ 11 سال 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ رکھے تو پھر تو مزید سختی کا حکم ہے۔ یہ 11 کمزور ہو بچہ کہ روزہ نہیں رکھ سکے گا یا روزہ اس کو نقصان کرے گا، مثلا بیمار ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، نڈال ہو جائے گا، اس طرح مطلب جس کو نقصان پہنچنا کہتے ہیں بدن کو، ورنہ یوں تو ہر روزے دار نڈال ہوتا ہے شام کو کچھ یہ مراد نہیں ہے۔ تو اگر ایسا 11 سال کا تگڑا بچہ ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو 2 کیوں رکھے، اس کو پورے رکھوانے چاہیے، اور جتنے برداشت کر سکے یہ نابالغ بچہ اتنے اس کو رکھوانے ضروری ہے۔ باپ کوشش کرے اپنی پوری، ضرور شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا سوال ہے کہ کریانے کی شاپ پر زکوٰۃ کا کس طرح تعین کریں کہ کیا ٹوٹل پر زکوٰۃ ہوگی جتنے مالیت کا سامان ہے، یا ڈیلی کیش پر ہوگی؟ برائے مہربانی ہماری اصلاح فرمائیں۔ جو بھی چیزیں بیچنے کی ہیں ان سب پر یہ سب زکوٰۃ میں محسوب ہوں گی، یعنی کاؤنٹ کی جائیں گی، شمار کی جائیں گی۔ باقی جو تولنے کے وزن کرنے کی اسکیل ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جو مطلب اوزار وغیرہ ہوتے ہیں اور استعمال کے ہیں بیچنے کے لیے، ان پر نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا ایک سوال ہے، مسجد میں ہم داخل ہوتے ہوئے نویت السنت الاعتکاف جو نیت کرتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے وہ
ہمیں بتایا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفلی اعتکاف ہے، تو اس میں ہم نویت الاعتکاف خالی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہمیں سنت اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ بعض سنتیں مستحب بھی ہوتی ہیں نا، بعض سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، غیر موقدہ، یہ ایک نفل کام ہے، مستحب ہے، جو سنت اس کو کہتے ہیں۔ اس میں سنت کہنے میں حرج نہیں ہے، اس کا حکم نفل جیسا ہے، جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، تو یہ بھی مطلب اگر یعنی یہ اس تاکید کی سنت نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، تو کہتے ہیں اس کو سنت ہی ہے، دونوں کو سنت کہتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، یہ عربی عبارت بہت پرانی، مطلب مسجد نبوی شریف میں شاید ہو سکتا ہے کہ 100 سال سے بھی زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، وہ باب الرحمت سے غالباً داخل ہوتے ہیں، سامنے ایک پلر ہے، اس پر لکھا ہوا ہے، وہ سیمنٹڈ مطلب لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف۔ اب میں نے تو دیکھا تھا، اب آج کل کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ دل پہ لکھ لیں یہی کافی ہے، ذہن میں ہو کہ مجھے جب بھی مسجد میں جانا ہے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ انسان روزے سے ہو اور دوران سفر سو گیا اور اس دوران افطار کا وقت بھی گزر گیا، تو جب آنکھ کھلی تو افطار ہو چکا تھا، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ رہنمائی عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اب افطار کر لیجئے، سو گئے تو ٹھیک ہے، کھو گئے، مغرب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اگر ٹائم ہے مغرب کا تو پانی تھوڑا سا منہ میں ڈالا، حلق سے اترا، اور مغرب وضو کرتے کرتے تھوڑا پانی نگل لیں، یعنی مغرب قضا نہیں ہونی چاہیے، وہ طرح طرح کی چیزیں کھانے کے لیے ڈھونڈنے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب روزے سے بندہ ہو تو سر میں درد ہو یا ٹانگوں میں درد ہو تو مالش کروا سکتا ہے سر؟ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ہم مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کروا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا یہ سوال عرض ہے کہ کیا جو ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے جسے ہم اپنے فیملی یوز میں رکھتے ہیں اور اس سے ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے، جیسے لوگ کسی کے پاس کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو لے کے جانا ہے یا خود کہیں آنا جانا ہے، اور اس کو اگر 1 سال یا 1 سال سے زیادہ ہو جائے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ The sunnah and the commands of Allah, the sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzahar.